کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنی خوابگاہ میں لیٹتے تو فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات ہے جس نے میرے اوپر احسان کیا اور زیادہ کر دیا، وہ ذات ہے جس نے مجھے دیا اور بھرپور دیا۔ ہر حال میں اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اللہ جو ہر چیز کے رب اور مالک ہیں اور ہر چیز کے معبود ہیں۔ آپ سے پناہ چاہتا ہوں آگ سے۔ اس مجلس میں گزشتہ کئی مجالس سے مسنون دعاؤں پر بات چل رہی ہے، یعنی وہ دعائیں جو حضور سرور کائنات خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات کی دعائیں ہیں، اور یوں تو کوئی دعا کوئی انسان اپنے دل سے کوئی الفاظ اخلاص کے ساتھ اللہ کی دربار میں پیش کرتا ہے، کسی انداز سے بھی اپنی ضرورت اور حاجت کو کسی جائز انداز سے اپنی ضرورت و حاجت کو اللہ کی دربار میں رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں وہ بڑی قدر رکھتی ہے۔ اس لیے لکھا ہے مومن کی کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی، جو مانگتا ہے۔ اول تو جو مانگتا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے خیر ہو عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے خیر نہیں ہوتا، اللہ اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اللہ جل شانہ اس کی دعا کے بدلے اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹلا دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات روایات میں آتا ہے اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں کہ یہاں اس دعا سے کوئی چھوٹی موٹی ضرورت پوری ہوگی، کیا ہی خوب ہو کہ ہم اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی آخرت کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن جب مومن اپنی دعاؤں کے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کے انعامات حاصل کرنا شروع کریں گے تو اہل ایمان تمنا کریں گے کہ ہماری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا انعام ساری برکات اب ہمیں نصیب ہوتی۔ دعا مانگتے ہی رہنا چاہیے، رہتا ہے بندہ اللہ سے ملتا رہتا ہے۔
اور ہمارے ہاں دعا کا ایک خاص تصور ہے. مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، وضو ہوگا، پھر دعا کریں گے، اور دعا کی یوں ہاتھ اٹھا کے شکل بھی بنائیں گے، وہ پھر دعا ہوگی. یا ہم تو کسی کام کے نہیں ہیں، چلیں گے فلاں اللہ والے سے دعا کرائیں گے، ان سے دعا کی درخواست کریں گے. کئی لوگوں کو تو اللہ جل شانہ سے بدگمانی ہوتی ہے کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. الیاذ باللہ کئی تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں وہ ہماری نہیں سنتے. کئی لوگ جملہ بولتے ہیں شکر ہے سنی گئی اس کی، سنیج پئیے، سنیے سا. سب غلط باتیں ہیں. دعا کے لیے کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی ہیئت، کوئی شکل خاص نہیں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے. یہاں تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ثابت ہے، بلکہ مشکل احوال میں یہاں تک ہاتھ اٹھا کر کے بھی مانگنا ثابت ہے. خاص موقعوں پر، عام احوال میں دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے، سینے کے برابر میں ہاتھ اٹھائے بندہ اللہ سے دعا مانگے، یوں ثابت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو موقع بموقع کی کثرت سے آپ نے دعائیں مانگی ہیں، اور میں ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے، تو دعا مانگنا صرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے خاص نہیں ہے. موقع لگ جائے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی جائے، اور اگر وہ اس طرح کا موقع نہیں ہے تو زبانی دعا کرتے رہو، اپنے لیے، کسی کے لیے. وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم کو بھی جانا ہوتا ہے، کہیں تعزیت پہ گئے ہیں، کسی مریض کی توا پرسی کے لیے گئے ہیں، اب ہم دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی بخشش کریں، اللہ ان کے درجات بلند کریں، اللہ آپ سب کو صبر جمیل دیں، اللہ ان کی اولادوں کی خیر کریں، پسماندگان سب کو اللہ صبر جمیل عطا کریں. اب دعائیں مانگ رہے ہوتے، کہتے ہیں ول دعا تو منگواؤ، دعا تو کرو، دعا تو مانگ دیں، دعا تو منگوا دیں. ارے بھائی یہ دعائیں جو تھیں، یہ دعائیں تو تھیں، اور کیا تھیں؟ پھر بالخصوص جن مقامات پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو خاص شکل سے دعائیں نہیں مانگیں، ان موقعوں پر وہ خاص شکل بنانا اور بنانے کو مستحب یا سنت سمجھنا، یہ تو بدعت ہو جاتا ہے. اس حال میں اس طریقہ کار کو اختیار کرنے میں نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہوتا ہے. تو دعاؤں کے لیے مزاج نبوی اپنانے کی ضرورت ہے، مسنون طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے. اور ایک عجیب بات ہے، ایک حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث، بڑی عجیب حدیث، ابھی یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ قوم کے لوگ اپنے اعمال میں کسی بدعت کو داخل کر لیتے ہیں، اللہ اس بدعت کے بقدر ان سے سنت کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور پھر سنت کبھی وہاں واپس نہیں آتی. جن کو اپنی رسم و رواج
اور مروج بدعات کے ساتھ دعاؤں کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کو مسنون دعاؤں کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ جس نوعیت کی بدعت آئے گی اسی نوعیت کی سنت چھینے گی۔ اسی نوعیت کی سنت اللہ چھین لیں گے۔ تو بھائی دعاؤں کے بارے میں توسع ہونا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض مقامات پر، بعض روایات میں بعض خاص موقعوں کی دعاؤں کو اقرب الی الاجابہ کہا گیا کہ وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔ فرائض کے بعد کا وقت، تہجد کا وقت، تلاوت کلام پاک کا بعد کا وقت، ان میں قبولیت کے زیادہ چانس ہیں۔ جمعہ کے دن کی مقبول گھڑی کے وقت نصیب ہو جائے، لیکن جو قرآن و سنت کی عمومی آیات و روایات ہیں، عمومی تعلیمات ہیں، وہ عام ہی ہیں، ان میں کوئی نوعیتیں خاص نہیں۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں کا ایک باب ہے، اور اس میں کوئی ہیئات کی پابندی نہیں ہے۔ ہاں جو دعائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص حالتوں میں، خاص موقعوں پر مانگی ہیں، وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہیں۔ وہ دعائیں ان خاص حالتوں میں، ان خاص موقعوں میں، ان خاص کیفیات کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، ان کی پھر زیادہ برکات ہے۔ کہ آپ جو دعا جس وقت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ چیز مانگنی ہے اور یہ اس چیز کے ملنے کا یہی وقت ہے، تو اس کی پابندی ہم کو کرنی چاہیے۔ اسی نوعیت کی ایک دعا آج کی بیان شدہ حدیث میں بھی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر آتے، آرام کے لیے بستر پر تشریف فرما ہوتے، اب اس وقت یہ مبارک جملے فرماتے: الحمدللہ الذی کفانی۔ انسان دن بھر اپنے کام کاج، ضروریات سب کو مکمل کر کے اپنے بستر پہ آتا ہے۔ اب جو ہوا انسان کو، جو نصیب ہوا صبح سے شام تک، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، محض اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اب اس وقت اللہ کی ایک حمد چاہیے، اور یہ شکر ہے، اور شکر ایک ایسی چیز ہے جس سے میں عرض کیا کرتا ہوں، نعمت بچتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے۔ آج کی نعمتوں پر شکر نصیب ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ ساری نعمتیں محفوظ ہو گئیں، اور کل پھر توفیق بھی ہوگی، تو شکر سے نعمت بچتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے: قید النعم بالشکر، نعمتوں کو شکر کے ذریعے باندھ ڈالو۔ اس موقع پر ایک خاص دعا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری کفایت کی، میری ساری ضروریات میں مجھے کافی ہوئے، میں جو کرنے گیا کر آیا، جو کرنا چاہتا تھا کر لیا، جو مجھے ضرورت تھی کھا لیا، جو مجھے ضرورت تھی پہن لیا، جو مجھے گھر کے لیے ضرورت تھی، عیال کے لیے ضرورت تھی، اپنے احوال کے لیے ضرورت تھی، اللہ نے سب فضل کر دیا۔ وآوانی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے گھر بھی دیا،
اکثر لوگ اپنے گھروں پہ سوتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، اور گھر ایک ایسی ایوا، ایک ایسی شاندار تعبیر ہے، اس تعبیر کا مطلب ہے ایسا گھر دیا جو میری ساری ضروریات سے بھی مجھے کافی ہے، اور ہر مشکل دشمن، تکلیف پہنچانے والے ہر موذی سے بھی میرے لیے محافظ ہے۔ دروازہ بند کر کے ہم سوتے ہیں، کوئی جانور نہیں آ سکتا، کوئی چور چکار نہیں آ سکتا۔ ایک ہمارا چھوٹا سا گھر ہمارا قلعہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم آزادانہ اپنا وقت رات کو گزار رہے ہوتے ہیں اور محفوظ طریقے سے گزار رہے ہوتے ہیں۔ وَأَطْعَمَنِي، سارا دن کھلایا، جب ضرورت ہوئی مجھے اللہ نے کھلا بھی دیا تھا۔ وَسَقَانِي، اور جب مجھے ضرورت تھی مجھے اللہ نے پلا بھی دیا، کھلایا بھی مجھے پلایا بھی۔ کتنے شاندار انداز سے، یعنی بہت سارے لوگ ہم میں سے کھانے کے وقت تو کوئی بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اور کئی وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور کھانے کے علاوہ ہم اور بہت ساری چیزیں دن میں چکھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور ان سے ہم لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پر ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوتی اور ان کے خاتمے پر ہم نے الحمدللہ نہیں کہی ہوتی، تو گویا سارے دن کی کھانے پینے کی ہر چیز پر ایک دعا ادا ہو گئی، سب پر شکر ادا ہو گیا، سارے دن کی نعمتوں پر شکر ادا ہو گیا، اچھے آرام دہ گھر بستر ملنے پر ایک شکر ادا ہو گیا، سارے دن کھانے پینے پر شکر ادا ہو گیا۔ اور آگے عجیب الفاظ ہیں، والذی من علی فافضل، وہ ذات، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جن نے میرے اوپر احسان کیا اور زیادہ کیا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ رات کو جب سوتا ہے اپنا بہت کچھ بچا کر سو رہا ہوتا ہے۔ کھانے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ گھر میں بچا ہوتا ہے، پینے کے لیے بہت کچھ بچا ہوتا ہے، پہننے کے لیے بچا ہوتا ہے۔ الغرض ہم جتنا کماتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات ہم اپنی ضروریات پوری ہونے پر تو شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ جو اللہ نے اضافی ہمیں عطا کیا اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ والذی من علی فافضل، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے میرے اوپر احسان کیا اور زیادہ کر دیا۔ والذی اعطانی فاجزل، اور تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے دیا اور بھرپور دیا۔ یہ جو حمد ہے نا، حمد یہ خود ایک بہترین دعا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے کا ہمیں کیا انعام ملتا ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ کس مقام کا جملہ ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیشہ کوئی کسی کو خط لکھتا ہے، کسی کو کوئی پیغام بھیجتا ہے، تو پہلا جملہ سب سے اچھا منتخب کرتا ہے بندہ، سب سے اچھی قیمتی بڑھیا بات وہ پہلے کہتا ہے، وہی اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب ہدایت کا آغاز الحمدللہ سے کیا۔ الحمدللہ، اس سے بہتر اس کا مطلب ہے اللہ کے خزانوں میں جملہ نہیں تھا۔ سب سے بہتر جملہ اللہ نے اپنے خزانوں میں یہی طے فرمایا، الحمدللہ۔ یہ وہ الحمدللہ
اور الحمدللہ علی کل حال، خاص حال پر ہم شکر ادا کرتے رہتے ہیں، جبکہ ضرورت ہوتی ہے ہر حال میں اللہ کے شکر میں رہیں ہم۔ وہ ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی اسألک لسانا شاکرا وقلبا خاشعا ویقینا صادقا۔ اللہ بس زبان ایسی دو جو شکر گزار ہو۔ ایک روایت میں غالباً لسانا ذاکرا بھی آیا، ذکر بھی دلیل شکر ہوتا ہے۔ تو یہ جو شکر ہے یہ یا تو گناہوں کو معاف کرتا ہے یا درجات کو بلند کرتا ہے۔ رافع للسیئات لکھا ہے یا رافع للدرجات لکھا ہے۔ شکر دونوں حال میں عظیم الشان ہے۔ تو الحمدللہ علی کل حال۔ اب کسی کو رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا نصیب ہو جائے تو دیکھیں 24 گھنٹے کا ہر لمحہ کا اس نے شکر ادا کر لیا ہے، ہر لمحہ کا، ہر خیر و شر کے وقت اس نے شکر ادا کر لیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اسوہ اسی لیے کہا گیا، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ، کہ اس کو اپنانے پر کوشش محنت تھوڑی ہوتی ہے، نتیجہ اور برکات زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے طور پر اب ہر حال کا پر شکر کریں، بہت مشکل بات ہے، تھک جائیں گے، کرنا ہی دشوار ہے ہمارے لیے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک الفاظ کے ساتھ اگر ہم شکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء و ملیکہ، سوتے وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے، او پروردگار جو ہر چیز کے رب ہیں اور مالک ہیں اور اس کے معبود ہیں، ہر چیز کے معبود ہیں، اعوذ بک من النار، آپ سے آگ سے پناہ چاہتا ہوں۔ ارے آپ تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں، پناہ ہی پناہ ہے، آپ کی پناہ سے انسانیت اور مسلمانوں کو آگ سے پناہ نصیب ہونی ہے۔ آپ جو آگ سے پناہ چاہ رہے ہیں، اصل میں وہ پناہ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان آگ سے پناہ چاہتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہ میں آگ سے پناہ چاہتا ہوں، خود آگ کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے دو، خود جہنم کہتی ہے اللہ اس کو پناہ دے دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان جہنم کا سوال کرتا ہے اللہ سے، اللہ مجھے جنت دے دو، تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے دو۔ تو صبح سے شام تک ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، ہمیشہ نہیں مانگتے تو ہمیشہ کی تکلیف سے پناہ نہیں مانگتے، اور ہمیشہ کی نعمتوں کا مقام نہیں مانگتے۔ مسنون زندگی کا ایک فائدہ یہ ہے، مسنون اعمال کا اور ان کی برکات کا، کہ انسان کیا کچھ مانگ لیتا ہے اور ویسے اس کے لیے مانگنا دشوار ہوتا ہے۔ اور ہم ابھی بھی مولانا مسعود صاحب امید ہے وہ دے دیں گے، یہ اس طرح کی دعائیں جو ہیں ہم ہر اتوار میں وہ پرنٹ کرا کے بھی ساتھیوں کو دے دیتے ہیں۔ اب رات کو سوتے ہوئے آپ اپنے سرانے کے پاس رکھ لیں اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے سو جائیں، دیکھ کے پڑھ کے سو جائیں، ویسے یاد کرنا مشکل ہوتا۔
اور پھر اس دعا کی جو تفصیل ہو جاتی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو پھر نور علی نور ہوگا۔ اور سارے بچوں کو سونے کے وقت بٹھا دیں، ان کو کہیں بھائی آپ بھی پڑھ لو سارے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر ہفتے میں ایک دعا ہم اگر یاد کرتے رہیں، پورا ہفتے میں ایک دعا، اب کوئی مشکل بات نہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں، مسنون دعاؤں میں ہم روزانہ صرف ایک دعا یاد کرتے رہیں، ایک ہفتے میں ایک دعا یاد کرتے رہیں، تو دیکھیں کتنا ایک خزانہ جمع ہو جائے گا ہمارے پاس، اور کس قدر برکات ہمارے پاس اکٹھی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول آخر درود شریف